بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ مبارک سورۃ الزلزال ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر 8 آیاتیں ہیں اور نزول کے اعتبار سے اس مبارک سورت کا نمبر 14واں ہے۔ اس مبارک سورت کے اندر 53 الفاظ ہیں اور 149 حروف پر یہ مبارک سورت مشتمل ہے۔ اس مبارک سورت کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ پڑھا دیجئے، سکھلا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے عرض کیا ان کو ذوات الراء میں سے کوئی سورت پڑھا دی جائے۔ تو یہ آنے والے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، حافظہ میرا کمزور ہو چکا ہے، یہ میرے لیے ادائیگی مشکل ہوگی۔ پھر دوسرے موقع پر سرکار نے فرمایا صحابہ کرام سے ان کو ذوات حامیم میں سے کوئی سورت پڑھا دی جائے۔ انہوں نے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ سورۃ الزلزال پڑھوا دی۔ تو یہ جب سورۃ الزلزال ان صحابی نے پڑھ لی تو پھر اس کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں اس پر عمل پیرا رہوں گا۔ تو سرکار نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا ہو گئی۔ تو یہ اس مبارک سورت کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر چند سورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق باقاعدہ فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ان میں سے سورۃ الاخلاص کے بارے میں مشہور اور معروف، اب حضرات جانتے ہیں کہ جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے پورے کے پورے قرآن کریم کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون جو بندہ 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس مبارک سورت کو ربع قرآن کریم کا 4تھا حصہ قرار دیا گیا۔ 4 مرتبہ پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور یہ جو سورۃ الزلزال ہے اس کو نصف القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کریم کا آدھا حصہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ چنانچہ جو بندہ 2 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کو پورے قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین سے لے کر یہاں تک جو احکامات بیان کیے ہیں، گزشتہ کل اس کا کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ سورۃ التین کے اندر انسان کی پیدائش کا ذکر تھا۔ پھر آگے سورۃ العلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان پر وحی کے نزول اور پھر تعلیم اور اس کا ذریعہ قلم کو بیان کیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہ مومن اور طاغی کو بیان کیا۔ اس کے بعد سورۃ القدر کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو جائے وہ وحی کا محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ وحی قرآن کریم کی صورت میں لیلۃ القدر کے اندر نازل کی گئی، اور پھر سورۃ البینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تعلیم کتنی اچھی کیوں نہ ہو جائے، جب تک سامنے عمل کرنے والا نمونہ موجود نہیں ہوگا انسان کے لیے عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور یہ جو مبارک سورۃ الزلزال ہے اس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کو بیان کیا۔ گزشتہ سورت کی آخری آیت مبارکہ تھی جزاؤہم عند ربہم، اہل ایمان کا بدلہ ان کے پروردگار کی یہاں جو ہوگا۔ تو وہ کون سا دن ہوگا یا یہ سارے کام کرنے پر انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جو کچھ میں اعمال کرتا ہوں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، آخر وہ کون سا دن آئے گا کہ جس دن کے اندر ہم اپنے اعمال کا ثواب اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدتی طور پر ہم دیکھ لیں؟ تو اس موقع کو اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہ کائنات چل رہی ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس کو تقریباً 10,000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آگے کب تک چلے گی اللہ جانتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات وغیرہ بیان کی ہیں کہ جب زمین پر یہ ہوگا تو گویا کہ یہ کائنات ختم ہونے کے قریب ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک علامت بڑی یہ بھی ہے کہ جب تک روئے زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہوگا، مطلب مسلمان ہوگا، اللہ کا نام لینے والا ہوگا، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ اور جب دنیا کے اندر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا انسان اپنی صلاحیت کو کھو چکا ہے، لہذا انسان کمزور ہو گیا۔ تو جیسے مکان ہوتا ہے، اگر وہ کمزور ہو جائے تو گر جاتا ہے، اسی طریقے سے کہیں پر کوئی خیمہ وغیرہ گاڑ دیا جائے، اگر اس کی کیلیں ڈھیلی پڑ جائیں تو وہ خیمہ گر جاتا ہے۔ تو اس کائنات کا بھی نظام اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے، جب انسان بالکلیہ طور پر کمزور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کائنات کو تبدیل فرما دیں گے۔ ایک یہ جہاں ہے، اس میں اعمال کرنے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا جہاں آئے گا، اور اس کے بعد پھر تیسرا جہاں آئے گا۔ تو دوسرے جہاں کو یہاں پر بیان کیا گیا، جس جہاں کا نام جزائے عمل کا جہاں رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا کو اللہ رب العالمین ختم فرمائیں گے، اس کی ترتیب کیا ہوگی اللہ جانتے ہیں، پر کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے اس زمین کو ختم کرنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بزرگ تجلی زمین پر پڑے گی۔ اس عظیم اور بزرگ تجلی کی وجہ سے یہ روئے زمین چمک اٹھے گی، واشرقت الارض بنور ربها، کہ زمین اپنے رب کے نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ یہ پہلی تجلی ہوگی، علامات شروع ہو جائیں گی کہ اب وقت اس کا آخری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے قہر کی تجلی، غیظ و غضب کی تجلی زمین پر پڑے گی، تو کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ کے قہر کی تجلی کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا معاملہ ہوگا وہ سور پھونکنے والا، اور سور پھونکنے کے نتیجے میں جو مردہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس مفہوم کو واضح کیا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی تبدیل کر دیں گے اور اس کی جگہ پر نئی زمین بچھائی جائے گی، گویا کہ اس گندی زمین کے اوپر جزائے عمل والا معاملہ نہیں ہوگا، اور وہ جو نئی زمین ہوگی وہ رنگت کے اعتبار سے سفید ہوگی، اور اس سفید زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ جزائے عمل کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ سب کچھ ہونا ہے یقینی اعتبار سے، ان میں سے کسی بھی بات کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو ماقبل والی آیات کے اندر سرکار کو بطور نمونہ کے بیان کیا گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے منکر لوگ بھی ہیں۔ اب جب یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا کامیاب کون ہوا ناکام کون ہوا؟ اس کے لیے ایک دن رکھا گیا، اس دن کا نام جزائے عمل کا دن رکھا گیا۔ اب ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے، جیسا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ جزائے عمل کب آئے گا، یعنی وہ کون سا دن ہوگا کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور میدان محشر کے اندر ان کو جمع کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ دن ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، ہلایا جانا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، ہلایا جانا۔ ہمارے یہاں تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے اب بھی مطلب اس موجودہ دور کے اندر بھی اللہ نہ کرے کہیں پر زلزلہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے بہت بڑا بیل ہے، اس بیل کے دو بڑے بڑے سینگ ہیں، ایک سینگ کے اوپر پوری کی پوری کائنات ہے، جب وہ سینگ تھک جاتا ہے وہ بیل سینگ چینج کرتا ہے تو زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ زمین جب ہلتی ہے تو یہ اللہ کے امر سے ہلتی ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ نظریہ ہے کہ زمین کے نیچے بیل ہے اور وہ زمین کو ہلاتا ہے،
اس بندے کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی، ہلایا جانا ایک معمولی زلزلہ ہوتا ہے جو عام طور پر روٹین کے مطابق ہوتا ہے، وہ کتنی تباہی پھیلاتا ہے، اور وہ زلزلہ کہ جس زلزلے کو کائنات کے اندر ایک بڑی علامت یا قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، اس زمین کے ہلنے پر کیا حالت ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، ہلایا جانا، پھر کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی، زمین اپنا بوجھ نکال باہر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے تو پہلے ہیں، لیکن بچھانے کے اعتبار سے اللہ نے زمین کو پہلے بچھایا۔ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزائن کو دفن کر دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ سارے کے سارے انسان، ساری کی ساری مخلوقات اپنی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے زمین کا سہارا لیتے ہیں، زمین سے نکالتے ہیں۔ کوئلہ نکلے گا تو زمین سے، پیٹرول نکلے گا تو زمین سے، ڈیزل نکلے گا تو زمین سے، سونا نکلے گا تو زمین سے۔ تو زمین یہ ساری کی ساری چیزیں جب اس کو ہلایا جائے گا تو سارے کے سارے خزانے خود بخود باہر آ جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جو انسان وہاں پر موجود ہوں گے وہ ان تمام چیزوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ زمین کے اندر سے سونے کے بڑے بڑے پلر، ستون برآمد ہوں گے۔ ان ستونوں کو دیکھ کر لوگ کہیں گے اچھا یہ ہے وہ سونا کہ جس کی وجہ سے چور کہے گا میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، ڈاکو کہے گا اس کی وجہ سے میں نے کسی کا قتل کیا، قاتل بھی یہی کہے گا۔ تو گویا کہ جتنی بھی خزانے ہیں وہ خزانے اللہ رب العالمین سامنے پیش کر دیں گے، پر ان خزانوں کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا، خزانوں کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ جو قیامت کے قرب ہونے کی وجہ سے ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا۔ آخری جو جنگ عظیم آنی ہے وہ جنگ عظیم مسلمانوں نے جیتنی ہے، لیکن اس جنگ عظیم کے جیتنے پر مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوگی۔ خوشی نہ ہونے کی وجہ، خوشی نہ ہونے کی کیا وجہ؟ کہ خوش تو وہ بندہ ہو کہ جو مال سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو وہ جو ایک بندہ زندہ بچے گا، 100 بندوں میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، ایک بندہ زندہ بچے گا تو وہ کیا خوشی منائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر دریائے فرات کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہاں پر بھی سونا وغیرہ ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تم اس سونے کو لینے والوں میں سے مت بن جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال باہر کرے گی اپنا بوجھ۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان زمین کو دیکھے گا ہیں اس کو کیا ہو گیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس موقع پر انسان کیا کہے گا؟ اس زمین کو دیکھ کر کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ مطلب پانی نکالنے کے لیے ہمیں اتنی کھدائی کرنی پڑتی ہے، تو اب یہ آج زمین سارا کچھ خود بخود باہر نکال باہر کرتی ہے۔ فرمایا کہ یومئذ، وہ ایسا دن ہوگا تحدث اخبارها، کہ زمین اپنی ساری خبریں نکال باہر کرے گی۔ یہ بڑی خطرناک آیت ہے، یہ بڑی خطرناک آیت ہے جناب۔ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ بظاہر خاموش ہیں، لیکن یہ آخری وقت میں ہمارے لیے وبال جان بنیں گی۔ یہ زمین بتلائے گی مجھ پر بیٹھ کر فلاں فلاں نے یہ کام کیا۔ بقول حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس وقت زمین سے جو ساری چیزیں وہ باہر نکالے گی تو جس کسی نے اچھائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ چپک جائے گا، اور برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ چپک جائے گا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ زمین کے کسی ٹکڑے پر اگر کسی نے نماز پڑھی ہوگی وہ نماز جا کر اس کے جسم کے ساتھ چپک جائے گی، اور اللہ نہ کرے زمین کے کسی ٹکڑے پر کھڑے ہو کر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی اور کا حق دبایا ہوگا، وہ تمام کے تمام اعمال اس موقع پر زمین سے نکل کر اس انسان کے جسم کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ دو بندے جھگڑا کر رہے تھے، دو بندے جھگڑا کر رہے تھے، مجھے دیکھیے، دو بندے جھگڑا کر رہے تھے۔ ان دونوں بندوں کے جھگڑے کے درمیان
ایک بندے نے زمین سے اینٹ اٹھائی دوسرے کو مارنے کے لیے، اس اینٹ کے اندر سے آواز آئی، اب دونوں سننا شروع ہو گئے، اینٹ بول رہی ہے، سننا شروع ہو گئے، وہ اینٹ بتلا رہی ہے کہ میں ابھی اینٹ کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں ہوں، مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ فلاں ملک کا بادشاہ تھا وہ میں تھا، فلاں ملک کا بادشاہ تھا وہ میں تھا، میں مر گیا، مرنے کے بعد مجھے قبر میں ڈالا گیا، میری لاش کو کیڑوں نے کھایا، وہ کیڑے بھی مر گئے، وہ مٹی ہو گئے، پھر میری قبر کا نشان مٹ گیا۔ ایک لوہار آیا، اسے اینٹیں بنانی تھی، اس کو مٹی کی ضرورت تھی، تو میری مٹی کو اٹھایا گیا اور بھٹی کے اندر ڈال کر گرمایا گیا اور یہ اینٹ بنائی گئی۔ زمین کے ٹکڑے کے اوپر تم لڑ رہے ہو آپس میں، اپنا انجام سوچ لو، میں بادشاہ وقت ہو کر اس انجام کو پہنچا ہوں، تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے غالباً لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان پر 8 چیزیں گواہی دیں گی، ان 8 چیزوں میں سے زمین کی گواہی بڑی خطرناک ہے۔ اسی بنیاد پر تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے، اگر وہ نیکوکار ہے تو قبر کے اندر جانے کے بعد قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا بڑا مبارک، میری پیٹھ پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے مجھے ان میں سے تو سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو تو میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر منتہائے نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ہماری طرح کوئی گناہ گار ہو، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے میری پیٹھ پر چلنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے نفرت تجھ سے تھی، تیرا آنا نامبارک، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ حدیث پاک میں آتے اس کے بعد وہ قبر اس مردے کو بھینچتی ہے، ایسے بھینچتی ہے کہ پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اس بنیاد پر ہم کوئی بھی کام کریں اس کام کو کرتے وقت لازمی سوچا کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے زمین کے اوپر کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے گواہ بنے گی۔ انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو، آج تو سب کو چٹھا بٹھا اس نے کیا کر دیا، کھول دیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین سب کچھ ظاہر کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ زمین کو تیرے رب نے اشارہ کر دیا کہ نکال تیرے اندر جو کچھ ہے، نکال تیرے اندر جو کچھ ہے۔ آج تک اگر زمین خاموش ہے تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر، چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے، خدا اجازت دے ان کے اوپر گر جاؤں، زمین اجازت مانگتی ہے، خدا اجازت دے ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر کھل جاؤں، ان کو اپنے اندر نگل لوں، سمندر اجازت مانگتے ہیں، خدا اجازت دے ان کے اوپر چڑھ دوڑوں، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو اجازت نہیں ہے، اس بنیاد پر ان کے منہ بند ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو سارا چٹھا بٹھا کھل جائے گا، کس نے ڈبلنگ کی ہے، کس نے فائلیں لگوائی ہیں، کس نے کس کی عزت کو تاتار کیا ہے، کس نے کس کا حق مارا ہے، اور کون کون کس کے بارے میں کس قسم کی نفرت کو اپنے دلوں کے اندر جما کر 5 وقتہ نمازوں پڑھنے کے بعد اللہ میاں سے جبرائیل امین بننے کی امید رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ظاہر کریں گے، یہ ساری چیزیں اللہ ظاہر کریں گے۔ آگے یہ سمجھ میں، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے زمین کے اندر سے باتیں نکلیں گی۔ جناب تصور کیجئے جناب، یہ زمین بولنے لگ جائے تو ہماری تو سیٹی گم ہو جائے گی کہ نہیں، لیکن اس موقع پر زمین بولے گی، نکال باہر کرے گی۔ آج تو بہت آسان ہے ماشاءاللہ، ہم میں سے ہر بندہ لیڈر بنا ہوا کھڑے ہو کر کہتے ہیں فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، بہت آسان ہے ہاں، لیکن جب کل کلاں کو ثابت کرنا پڑے گا تو تب پتہ چل جائے گا کہ باتیں صحیح تھی یا غلط تھی۔ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، بولو اللہ میری توبہ، بولو اللہ میری توبہ، بولو اللہ میری توبہ۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ ہو جائیں گے گروہ در گروہ، بڑی خطرناک بات ہے، اس دن لوگ ہو جائیں گے گروہ در گروہ۔ گروہ در گروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے جناب، کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو نہ جا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف، نہیں نہیں، قاتلوں کا الگ ٹولہ ہوگا، زانیوں کا الگ ٹولہ ہوگا، شرابیوں کا الگ ٹولہ ہوگا، جواریوں کا الگ ٹولہ ہوگا،
نمازیوں کا الگ ٹولہ ہوگا، روزے داروں کا الگ ٹولہ ہوگا، اور داڑھی منڈوں کا بھی الگ ٹولہ ہوگا۔ داڑھی منڈوں کا الگ ٹولہ ہوگا اور داڑھی کتروں کا الگ ٹولہ ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹولے ٹولے بنا کر جائیں گے، وہاں پر کسی کو بتلانا نہیں پڑے گا کہ یہ شاہ صاحب ہیں اور یہ نمازی ہے، یہ غازی ہے، یہ مجاہد، نہ 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 نہ، اپنے اپنے ٹولے کے ساتھ مل کر جائیں گے۔ کہاں؟ اللہ میاں کے پاس۔ ابو بکر کہاں جائیں گے؟ اللہ میاں کے پاس۔ گروہ بندی ہوگی۔ یہ گروہ بندی کروانے کا مقصد لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال کا نتیجہ دکھلایا جا سکے، تاکہ ان کو ان کے اعمال کا نتیجہ دکھلایا جا سکے۔ یہاں تو بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں، آنکھ بند ہونے دو، لگ پتہ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ وہ ایک بچہ تھا اسکول کا، سر صدارت ایک بچہ تھا اسکول کا، رزلٹ آ گیا رزلٹ آ گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم میرا بھی نتیجہ دیکھ کر آ جانا، میرا بھی نتیجہ دیکھ کر آ جانا، اور جو بھی نتیجہ آئے نا ابا کے سامنے مجھے ذلیل مت کرنا۔ اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا نا تو کہنا کہ ایک بندے نے تمہیں سلام گایا، اور اگر 2 پیپروں میں فیل ہو تو کہنا کہ 2 بندوں نے تمہیں سلام گایا، اور اگر 3 پیپروں میں فیل ہوا تو کہنا 3 بندوں نے سلام کہا ہے۔ یہ اس کو باقاعدہ پٹی پڑھا کر بھجوایا گیا۔ وہ لڑکا وہاں سے واپس آیا اور اس نے کہا کہ بھیا آپ کو پوری قوم نے سلام کہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے سارے نمبر ہی سارے کے سارے پیپروں کے اندر وہ فیل تھا۔ مولانا یحییٰ عباسی صاحب پنجاب کے خطیب ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں، تبلیغی جماعتیں ہیں، آپ اس کے اندر بھی وقت لگائیں، مجاہدین کو جہاد کی ضرورت ہے، آپ اس کے اندر بھی وقت لگائیں، کسی طالب علم کو اگر امداد کی ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ بھی امداد کریں، کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے آپ وہاں پر بھی امداد کریں، مختلف کھاتے اپنے کھولے رکھیں تاکہ ہر جگہ پر آپ کا کوئی نہ کوئی عمل کارآمد ہو۔ جب کل قیامت والے دن اعلان ہو تو سب سے پہلے جس چیز کا بھی اعلان ہو آپ کا نام بھی ہو تو آپ آل راؤنڈر ہونے کی وجہ سے پہلے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے جناب؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بدکارہ عورت ہے اور وہ خالی کتے کو پانی پلانے پر جنت میں پہنچ گئی نا، ایک عمل تو تھا نا، ایک عمل تو تھا۔ میرے اور آپ کے پاس اولاً اعمال نہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں تو پچھلی صورت کے اندر بیان کردہ اصول کے مطابق پیغمبر کا نمونہ نہیں۔ ماشاءاللہ ہمیں نبی کے نام پر، اللہ اکبر، جب نبی کا نام آتا ہے ہم جھوم جاتے ہیں، بات سنت کی آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ بس نہیں آ رہی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی پیارا نبی سب کا نبی، تو جناب جس نبی کا ڈنڈورا پیٹتے ہو اور کہتے ہو کہ جی نبی جیسا کوئی نہیں، اس نبی جیسا اپنے آپ کو بناتے کیوں نہیں ہو؟ اس نبی جیسا اپنے آپ کو بناتے کیوں نہیں؟ اس نبی جیسی شکل بنانا گوارا نہیں، ٹوپی نہیں پہنیں گے، شلوار کے پینجے اوپر نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے تو واحد ابو بکر صدیق کو اجازت دی تھی۔ جب سرکار نے ایک موقع پر فرمایا تھا، گزشتہ زمانوں کے اندر ایک بندہ تھا جو اپنی شلوار کو لٹکائے ہوئے جا رہا تھا، اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ نے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا۔ ابو بکر صدیق ڈر کے اٹھے، کہا سرکار میری شلوار ازار بھی ڈھیلی ہو جاتی، فرمایا نہ نہ نہ، تم ان میں سے نہیں ہو، تم ان میں سے نہیں ہو، لیکن ہماری شلواریں کہاں جا رہی ہیں؟ پانچے نیچے جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ یہ سارا کا سارا گروہ بندی کے اندر اللہ میاں کے پاس جائیں گے، وجہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال کے نتائج دکھلائے جائیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ بھی جس درجے کا ذرہ برابر بھی کوئی بھی عمل کرے گا وہ اسے دکھلایا جائے گا، وہ اسے دکھلایا جائے گا، وہ اسے دکھلایا جائے گا۔ اس بنیاد پر ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اکثر ان کے بیانات میں یہ بات ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بات بھی کرنی ہو اس بات کو کرنے سے پہلے ایک لمحے سوچ لو کہ یہ بات جو میں کرنے والا ہوں، یہ بات میرے منہ سے نکلنے کے بعد یہ بات یہاں پر ثابت ہو جائے گی، یہ گواہ بن جائیں گی، وہ گواہ بن جائے گا، سب چیزیں گواہ بن جائیں گی۔ کل قیامت والے دن اللہ میاں کے سامنے مجھے یہ بات ثابت کرنی ہوگی، کیا میں ثابت کر پاؤں گا؟ اگر دل گواہی دیتا ہے کہ ثابت کر پاؤں گا وہ بات نکال دیں، وگرنہ بات منہ سے نہ نکالا کریں، بات منہ سے نہ نکالا کریں۔
ٹھیک ہے، فرمایا جو کوئی بھی کسی بھی قسم کا عمل کرے گا، بھلے وہ اچھائی والا ہوگا یا برائی والا ہوگا، وہ بھی اسے دکھلایا جائے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے نا کہ بندہ نامہ اعمال کے اندر او یہ بات تو میں نے مذاق میں کہی تھی، یہ بات تو میں نے مذاق میں کہی تھی۔ ہاں کتابوں کے اندر جس نے مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولا اتنا دور جہنم کے اندر گرایا جائے گا جیسے آسمان سے زمین۔ برداشت کر لیں گے؟ جیسے آسمان سے زمین، یہ مذاق کا جھوٹ ہے۔ اور اگر سیریس جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کے نتیجے میں کسی اور کا نقصان کر دیا تو تباہی پلس بربادی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مٹی ہوتی ہے، اٹھائیں ہزاروں ذرات آ جاتے ہیں، ان کو الگ کریں، ایک ذرہ معمولی، اتنا سا بھی کوئی عمل کرے گا اس بندے کو اس کا عمل دکھلایا جائے گا، اس بندے کو اس کا عمل دکھلایا جائے گا۔ آپ ادھر سمجھا رہی ہے؟ وہ پیچھے والے سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی کام کریں گے دکھلایا جائے گا، دکھلایا جائے گا۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ نے انسانوں پر نگران اور نگہباں فرشتوں کو بنایا، اور فرشتے نہ تو کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اور آپ اگر کسی موقع پر یہ تصور کریں کہ میرے عمل کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا تو یہ ہماری بھول ہے۔ یہ دونوں کے دونوں کھڑے ہیں اور یہ نوٹ کرتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرے گا وہ اس کو دکھلایا جائے گا، وہ اس کو دکھلایا جائے گا۔ اب میں اور آپ ابھی انشاءاللہ گھر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ مسجد سے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین ہماری طرف کس شان سے متوجہ ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ممکن ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہو، ممکن ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ اس موقع پر اگر ہماری توجہ اور دھیان سرکار کی سیرت پر ہو اور ہم نکلتے ہوئے دعا مانگ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، ٹھیک ہے؟ اب یہ دعا مانگ لیں۔ اب فضل کیا ہے؟ یہ روزی ہے۔ من فضلک ورحمتک، رحمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ اگر یہ وقت قبولیت کا ہوا تو یہی عمل ایک مرتبہ دعا مانگنا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو۔ گھر کے اندر جائیں گے، بسم اللہ اللہم انی اسألک، پڑھیے، خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ ولجنا، آگے کیا؟ بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے تو یقیناً جنت ہمارے حق میں مقدر ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ بولیے۔ یہ اعمال ہیں، اللہ دکھلائے گا۔ اس موقع پر تمہاری نیت یہ تھی کہ یار مجھے یہ مل جائے، یہ تم نے کیا، اس کی بنیاد پر تمہارے نامہ اعمال کے اندر یہ نیکیاں شامل کی گئیں اور یہی تمہاری درجات کی بلندی اور اللہ کی رضامندی کی سبیل بن گئی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی برائی والا کام کرے گا کسی بھی درجے کا، اگر مثال لے لو، حلال روزی کمانا فرض ہے، بولو، حلال روزی کمانا فرض ہے۔ یہ جو ہوٹل والے ہیں سارے حلال روزی کما رہے ہیں نا ماشاءاللہ، ظاہر سی بات ہے، آپ کے آگے کھڑے ہیں یا چائے بنا رہے ہیں، پتی بھی حلال کی، چینی بھی حلال کا، چینی بھی حلال کی، برتن بھی حلال کے، کرایہ دے رہے، بلڈنگ بھی حلال کی، سب کچھ، لیکن بڑی امی جی آج کل لگا دیے T20 ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے، حضرت والا ماشاءاللہ چائے بنا رہے ہیں اور پورا کا پورا محلہ ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے جی، بت بن کے دیکھ رہا ہے ٹی وی۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 50 بندے اس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، اس پر میچ خالی نہیں آ رہا جناب، اس میں زنانیوں کی فوٹو بھی آ رہی ہیں، سپر سب سے اوپر ٹانگیں اٹھا کے دکھا رہی ہے، اول پر صبح بخیر زندگی لڑکی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھ رہا کون ہے؟ 50 آدمی، اور وہ حاجی صاحب ماشاءاللہ یہ داڑھی ماشاءاللہ یہ، اور بولتا ہوگا جی اللہ برکت دے، جی اللہ روزی میں برکت دے، خاک برکت آئے گی جناب۔ آپ نے 20 روپے کے چائے کے کٹ کے لیے آپ نے امت کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ آپ بند کر دیں ٹی وی، کوئی نہیں دیکھے گا، اگر کوئی دیکھتا بھی ہے گھر پہ جا کے دیکھے گا۔ آپ نے اپنی روزی کا کباڑہ کر دیا، کس لالچ میں؟ ایک چائے کا کپ لوگ پی لیں گے یہاں بیٹھ کر میچ دیکھ۔ یہ وہ برائی ہے جس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ اور ماشاءاللہ کچھ ہمارے غیرت مند نوجوان آپ دیکھیں گے ابھی گھر پہ جا کے بھی ٹی وی دیکھیں گے،
دیکھو کوئی مشکل نہیں ہے سر، لیکن یہ سوچ لیجئے گا یہ برائی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ میاں نظر نہیں آتے، لہذا اللہ میاں کی توجہ، قبولیت، عدم قبولیت کا کوئی پتہ نہیں. کون سبب قبولیت کا؟ حرم پاک کے اندر کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اس کو پکڑ نہیں آتی. لیکن وہ عیساف اور نائلہ نامی جو دو بدبخت تھے، انہوں نے کعبۃ اللہ میں زنا کہ اللہ نے پتھر کے بت نہیں بنا دیے تھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی برائی کرے گا اللہ وہ چیز بھی اس کو دکھا دے گا. اس بنیاد پر اچھائی کرنی ہو یا برائی کرنی ہو، ہمیشہ دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر یہ بات سوچا کریں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کی ذات ضرور دیکھتی ہے. اللہ کی ذات ضرور دیکھتی ہے. ہمارے مانسیرا کے ایم این اے سردار یوسف صاحب کے بڑے بیٹے شاہ جہاں صاحب غالباً اب بھی ایم این اے ہیں، ان کے بارے میں وہ خود بتلایا انہوں نے واقعہ کہ جس رات زلزلہ آیا نا جس صبح، تو میں اسلام آباد جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا. رمضان کا مہینہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں اندر داڑھی مونڈ رہا تھا اور میں نے بھی آدھی شیو بنائی تھی، باہر زلزلہ آ گیا. وہاں کھڑے ہو کر سچے دل سے میں نے توبہ کی کہ خدایا زندہ باہر نکال دے، اب نہیں مونڈوں گا. لیکن ابھی تک وہ چھلے ہوئے آلوں کی طرح رہتے ہیں. وہ کیا مذاق سمجھ رہے اس بات کو؟ ٹھیک ہے اللہ نے ان کو ایک چانس اور دے دیا، پھر وہی میمن والی کہانی نہ ہو جائے. وہ میمن تھا، ڈوب رہا تھا، ڈوب رہا تھا. اس نے کہا خدایا اگر زندہ باہر نکل آیا تو آپ کے نام پر 10 دیگیں دوں گا. باہر نکلا تو کہ اللہ میاں آپ کو کیا ضرورت ہے دیکھوں گی. یک قدم اوپر سے آسمان گرجا تو کہنے لگا اللہ میاں آپ تو مذاق بھی برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اس بنیاد پر اللہ کو اللہ سمجھ کر اگر غلطی ہو جائے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کرتے بھی ہیں، لہذا یہ سوچ لیا جائے اچھا کام ہوگا یا برا ہوگا، ان کا نتیجہ اللہ دکھائے گا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.